أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگر تھے۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہیں۔ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتلا دوں گا۔ ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجئے، یقین جانیے کہ شیطان خدا رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ خدا رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ آ پکڑے جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے 45 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور دوسرے رکوع میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ اب یہاں پر تیسرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے لے کر کے کئی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی نبیوں کے باپ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو ابو البشر کہا جاتا ہے، یعنی انسانوں کا باپ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابو الانبیاء بنایا، یعنی ان کی نسل میں، ان کے خاندان میں بے شمار انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے جس کا قرآن کے بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ یہاں جو ذکر کیا گیا ہے، سب سے بڑی بات جو ذکر کی گئی ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس کتاب میں کیجئے کہ وہ ایک سچے نبی تھے، صدیقا نبیہ، سچے نبی تھے۔ یوں تو تمام انبیاء کرام 1,24,000 جتنے بھی پیغمبر آئے، تمام نبی سچے تھے، لیکن خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر اللہ تعالیٰ سچے نبی کہہ کر کے پکار رہے کہ ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، نبی برحق تو تھے، لیکن اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے ساتھ سچائی کا بھی لقب لگا ہوا ہے کہ وہ سچے نبی تھے۔ تمام نبی سچے گزرے، لیکن نبی کے پیروکاروں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نبی کی پیروی اور اطاعت کر کے وہ بھی یہ لقب حاصل کر سکتے۔ تمام نبیوں کے لیے صدیق ہونا ضروری ہے۔ کوئی نبی نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بولا آج تک، نہ کسی نبی نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، نہ کسی نبی نے کسی کے ساتھ جھوٹ بولا۔ تو تمام نبی کو اللہ تعالیٰ نے سچائی کا خوگر بنایا، سچا بنایا، لیکن نبی کے پیروکاروں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نبی کی پیروی کر کے، نبی کی اطاعت و فرما برداری کر کے وہ بھی یہ لقب حاصل کر سکتے۔ تو نبی کے لیے سچائی صدیق کا ہونا ضروری ہے، لیکن غیر نبی کے لیے صدیق کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے میں آپ کو مثال دے کر کے کہتا ہوں کہ جو آدمی مفتی ہوگا اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، لیکن ہر عالم کے لیے مفتی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر عالم کے لیے مفتی ہونا ضروری نہیں ہے۔ عالم بن گیا آدمی مفتی نہیں بنتا، لیکن جو مفتی ہوگا اس کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے۔ مفتی بنے گا تو پہلے عالم بننا ضروری ہے۔
عالم بنے گا تو ہی مفتی بن سکتا، بغیر عالم بنے مفتی نہیں بن سکتا۔ اس کو اور آسان انداز میں سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی کو انٹر کرنا ہے تو انٹر کرنے کے لیے 10th کا کرنا ضروری ہے۔ 10th والا کوئی ضروری نہیں کہ انٹر بھی کرے، لیکن انٹر کرنے والوں کے لیے، انجینئر بننے والوں کے لیے، ڈگری کرنے والوں کے لیے 10th کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن جو 10th کرے گا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انٹر بھی کرے، ڈگری بھی کرے، بی ٹیک بھی کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن انٹر کرنے کے لیے شرط ہے کہ سب سے پہلا وہ 10th کا کورس پاس کرے۔ اسی طریقے سے نبی ہونے کے لیے صدیق ہونا ضروری ہے، لیکن غیر نبی کے لیے صدیق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن نبی کی پیروی اور اطاعت کر کے وہ بھی صدیق بن سکتا ہے۔ جیسا کہ اس امت کے سب سے بڑے صدیق کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سچے تھے۔ تو صدیق کس کو کہتے؟ جو کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو۔ صدیق وہ ہے جو کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، وہ صدیق ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی خوبی تھی کہ زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے۔ دوسری بات دیکھیے، یہاں پر ذکر کرنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت کا آغاز اپنے خاندان سے کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا دیا تو نبی بننے کے بعد سب سے پہلے دعوت کا آغاز ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے کیا۔ اور یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کرے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سالوں تک آپ خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ 3 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا کام کیجیے، آپ ڈریے مت۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آپ اپنے خاندان والوں کو سب کو ڈرائیے، اور آپ اس جو ہے پیغام کے پہنچانے میں ڈریے مت، خوف مت کیجیے، آپ کا یہ کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے، اور صفا کی پہاڑی پر تشریف لے جا کر کے آپ نے خاندان کو نام بنام پکارا۔ تمام خاندان کے لوگ جب جمع ہو گئے تو آپ نے ان کے سامنے پیغام پہنچایا۔ کیا پیغام پہنچایا؟ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں تم کو آنے والے حالات سے، آنے والے اوقات سے ڈرا رہا ہوں، اور وہ آنے والا وقت کون ہے؟ قیامت کا دن ہے، اس لیے تم لوگ مجھ کو رسول مانو، نبی مانو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خاندان والوں کو جمع کیا اور خدائی پیغام کو ان تک پہنچایا۔ دعوت و تبلیغ کا یہی نبیوں والا طریقہ ہے۔ اگر اس طریقے کو آج ہم بھی اپنا لیں اور اسی طریقے پر ہم بھی عمل پیرا ہوں تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام نہایت ہی مؤثر ہوگا، نہایت ہی کارگر ہوگا۔ لیکن چونکہ ہم دوسروں کو سمجھا رہے ہیں، ہمارے بچے بے نمازی، ہماری بیوی بے نمازی، ہمارے گھر میں شریعت کے خلاف کام ہو رہا، اس کو بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈر رہے ہیں۔ دوسروں کو ہم کر رہے ہیں تبلیغ، دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن اپنے گھر کو ہم نے فراموش کر دیا، جس کی وجہ سے دعوت و تبلیغ نہایت ہی غیر مؤثر ہو کر کے رہ گئی ہے۔ اس لیے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر سے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا جائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی کام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو کہا، اور اتنے بہترین خوبصورت انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ اپنے باپ تک پہنچائی کہ دیکھیے کیسا کہہ رہے ہیں، اے میرے ابا۔ اپنے باپ کی ذرہ برابر توہین نہیں کر رہے ہیں، اپنے باپ کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے ہیں، نہایت ہی محبوبانہ پیارے انداز میں۔ اس سے پیارا انداز کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استعمال کیا۔ اے میرے پیارے ابا، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جس کے اندر نہ تو سننے کی صلاحیت ہے، نہ تو دیکھنے کی صلاحیت ہے، اور نہ کسی کام کے کرنے کی صلاحیت ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ آزر۔ اور یہ آزر بتوں کا پجاری تو تھا ہی، سب سے بڑا بتوں کا پجاری تو تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ بت بھی بناتا تھا، بت کی پوجا کرتا تھا، اور بت ساز بھی تھا، بت بناتا بھی تھا، بت بنا کر کے بیچتا بھی تھا۔ ان کا یہ پیشہ تھا، بناتا بھی تھا، پوجا بھی کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کو لے کر کے اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ابا، ہمارے پیارے ابا،
آپ کے اندر تو اتنی صلاحیت ہے کہ آپ کسی کا کام کر بھی سکتے، کسی کو آپ کچھ دے سکتے، کسی کو لے سکتے، کسی کی مجبوری کو دور کر سکتے، لیکن اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ تو کچھ صلاحیت رکھتے، کسی کا کام بنا سکتے، کسی کی بیڑی بنا سکتے، لیکن یہ تو ایسا ہے، نہ تو اس کے اندر سننے کی صلاحیت ہے، نہ تو دیکھنے کی صلاحیت ہے، اور نہ کسی کام کے کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ تو کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا نہیں، تو آپ اس کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ تو اور آگے کیا کہا؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، یا ابت انی قد جانی، اے میرے ابا، پیارے ابا، میرے پاس خدا کی طرف سے علم آیا ہے، میرے پاس خدا کی طرف سے علم آیا ہے، جو علم آپ کے پاس نہیں آیا، اور آپ میرے علم کی پیروی کیجئے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ اللہ کی طرف سے میرے پاس علم آیا ہے، آپ اس علم کی جو ہے پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا، شیطان کی پرستش مت کرو، شیطان کی پوجا مت کرو، چونکہ تمام باطل جو کام ہیں، بدعت و خرافات ہیں، رسم و رواج ہیں، بت پرستی ہے، یہ سارے کاموں کا تعلق شیطان سے ہے، اور شیطان نے ہی یہ پٹی پڑھا کر کے انسانوں کو بت پرستی پر مجبور کیا۔ جب شیطان نے یہ کام کرانے کی تحریک اور دعوت دی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا کہ بتوں کی پوجا کرنا ایسا ہے جیسا کہ شیطان کی پرستش کرنا، شیطان کی پوجا کرنا۔ تو شیطان کی پوجا کرنا اور بتوں کی پوجا کرنا یہ دونوں برابر ہے، کیونکہ شیطان کی تحریک پر ہی بت کی پوجا کر رہے ہیں لوگ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیا کریں؟ یا ابت انی اخاف، اے میرے پیارے ابا، میں ڈرتا ہوں کہ آپ بتوں کی پوجا کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی پکڑ ہو جائے اور آپ عذاب الہی کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو آپ میرے پیارے ابا اس کام کو چھوڑ دیجئے، یہ کام کیوں کر رہے آپ؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیے مختلف طریقوں سے اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی، بتوں کی دیکھیے سمجھانے کا انداز کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانے کا انداز اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر دیا تھا۔ بتوں کی برائی کر رہے ہیں، بتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن اپنے باپ کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کافر ہیں، آپ جاہل ہیں، آپ جو ہے یہ برائی کا کام کر رہے ہیں، ذرہ برابر بھی باپ کی شان میں بال برابر بھی گستاخی نہیں کر رہے ہیں، بس بتوں کی برائی کر رہے ہیں، بتوں کی برائی کر کے اس کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن باپ کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ نبیوں کا طریقہ دیکھیے، نبی کو اللہ تعالیٰ کتنی دانائی اور کتنی عقل کہ بتوں کی مخالفت تو کر رہے ہیں، لیکن اپنے باپ کی شان میں ذرہ برابر کہ آپ جاہل ہیں، آپ کافر ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ بت پرست ہیں، یہ سب نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں جس کے اندر نہ سننے کی صلاحیت ہے، نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ اور اسی طریقے سے کہہ رہے کہ میرے ابا، میرے پاس وحی الہی آئی ہے، علم الہی آیا ہے، اس کے ذریعے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اور کہہ رہے کہ اے میرے ابا، شیطان کی پرستش مت کرو۔ اور پھر کہہ رہے کہ اے میرے پیارے ابا، شیطان کی پرستش کرنے کی وجہ سے مجھ کو ڈر اور خوف محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں آپ کو عذاب الہی پکڑ نہ لے، عذاب الہی کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو دیکھیے بیٹا اتنے خوبصورت انداز میں، اتنے بہترین انداز میں باپ کی عزت، باپ کی شان اور باپ کی عظمت کو ذہن و دماغ کے اندر رکھ کر کے ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن باپ کا کیا جواب ہوتا ہے؟ سورہ مریم کی 46 نمبر کی آیت میں اس کو بیان کیا گیا ہے، جس کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ باپ نے کتنا تلخ جواب دیا، کتنا سخت جواب دیا بیٹے کو۔ باپ کی باتوں سے اتنی محبت نظر آ رہی ہے، باپ کی بیٹے کی بات کے اندر تو دیکھیے اتنی عظمت، اتنی محبت نظر آ رہی ہے، اور باپ اتنا تلخ جواب دیتا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، جس کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔